راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الراوی سمعت ابا هريرة رضی اللہ تعالی عنہ يتعوذ من امارة الصبيان والسفهاء الى آخر الحدیث. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حدیث پاک کے اندر آتی ہے بات تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمراں ہیں. انما اعمالکم واموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمراں ہیں. اور دوسری ایک روایت ہے، اس میں ہے کما تکونون، جیسے تم ہوں گے ایسے ہی تمہارے اوپر حاکم مسلط کیے جائیں گے. دونوں کے الفاظ الگ الگ ہیں لیکن معنی اور مفہوم دونوں روایتوں کا ایک ہی ہے. پھر حدیث پاک کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ کے تعلق سے راوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کو دعا کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ دعا میں یہ دعا کر رہے تھے، یتعوذ من امارۃ الصبیان والسفہاء، ناتجربے کار اور بیوقوفوں کی حکومت اور سلطنتوں سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. تو معلوم یہ ہوا اس روایت کے ذریعے سے دعاؤں کا اہتمام ضروری ہے. ہمیشہ آدمی کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اس ظالم، جابر اور برا چاہنے والے ایسے حکمرانوں سے ہمیں اور ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اس کو یاد کرنا چاہیے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ رہے ہیں، بری حکومت سے اللہ ہماری حفاظت فرما. راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے سوال کیا کہ بری حکومت کی علامت کیا ہے؟ ما آیت ذالک، کہ اب حکومت بری ہے، حکمراں برے ہیں، اس کی کوئی نشانی، اس کی کوئی علامت؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے جواب میں 3 باتیں بیان فرمائی ہیں. 3 باتیں بیان فرمائی. پہلی بات حضرت ابو ہریرہ نے جو بیان فرمائی وہ ہے ان یقطع الارحام، ان یقطع الارحام، رشتے اور ناتوں کو توڑنا، قطع تعلق. جب انسانوں کے اندر یہ بیماری پیدا ہوتی ہے رشتے ناتوں کو توڑنے کی، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کی ہمدردی نہیں ہوتی، رشتے اور ناتے توڑے جاتے ہیں، تو اس زمانے میں جو حکمراں ہوں گے وہ ان کی حکمرانی جو بہت بری حکمرانی ہوگی. تو پہلی بات تو یہ بیان فرمائی. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رشتے ناتوں کو جوڑے رکھنا یہ بہت ہی اہم ایک رول ہے اس کا دنیا کے اندر امن اور شانتی کے لانے کے لیے، اور صحیح حکمرانوں کو منصب پر فائز کرنے کے لیے. جس قدر امت اور انسانیت میں یہ بیماری پھیلے گی اسی کے بقدر جو ہے دنیا کے اندر ایسے ظالم اور جابر حکمرانوں کا تسلط من جانب اللہ ہوگا، اللہ کی طرف سے ہوگا. علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک ظاہری نظام ہوتا ہے اور ایک باطنی نظام ہوتا ہے.
ظاہر نظام تو بظاہر ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے، لیکن یہ نظام کوئی نظام نہیں، حقیقت میں باطنی نظام ہوتا ہے. اور وہ باطنی نظام جو ہے ابدال، نجیب اور اصائب اور نقیب اور اوتاد، یہ منصب ہیں. ان منصب پر اور فائز جو حضرات ہوتے ہیں وہ انسانی ہوتے ہیں، کوئی فرشتے نہیں ہوتے. یہ 5 منصب ہیں. ان 5 منصب پر فائز جو لوگ ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کا نظام چلاتے ہیں. اس میں ایک ذمہ دار ہوتے ہیں جن کو غوث یا قطب کہتے ہیں. غوث یا قطب کہتے ہیں. ان میں سے کسی کے زندگی کا آخری وقت آتا ہے تو نیچے والے آدمی کو اوپر پہنچا دیتے ہیں. وہ منصب اور وہ عہدے پر وہ فائز ہو جاتا ہے. ان کی کم و بیش تعداد وہ دنیا کے اندر رہی ہے، جس کو مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ سے علماء نے حدیثوں کی روشنی میں بیان فرمایا ہے. اور یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ جو ابدال ہوتے ہیں سب کے سب ملک شام میں ہوتے ہیں. بہت مبارک جگہ ہے ملک شام. اللہ کرے ہم سب کو زندگی میں ایک آدھ مرتبہ وہاں پر حاضری کی توفیق ملے. تو ملک شام کے اندر ابدال جتنے ہوتے ہیں سب ملک شام میں رہتے ہیں. یہ نجیب ایک منصب ہے، جس منصب پر فائز جو لوگ رہتے ہیں وہ سب کے سب ملک مصر میں رہتے ہیں، مصر کے اندر رہتے ہیں. اور اصائب یہ عراق کے اندر رہتے ہیں. اور نقیب جو ہے وہ خراسان میں رہتے ہیں. اور اوتاد جو ہے ساری دنیا کے اندر رہتے ہیں، ساری دنیا کے اندر رہتے ہیں. ان کی ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے، ان کے ایک پارلیمنٹ ہاؤس ہوتا ہے، وہ ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں کہاں ہوتا ہے. اس پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر یہ ساری دنیا کے نظام کے مشورے کرتے ہیں. وہ جو طے کرتے ہیں وہ دنیا میں ہوتا ہے. تمہارے ہمارے طے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ جو طے کرتے ہیں دنیا میں وہ ہوتا ہے. باطنی نظام سارا کنٹرول ان کے ذمہ ہوتا ہے، انہی کے ذمہ ہوتا ہے. اور وہ طے کرتے ہیں جو دنیا میں بسنے والے انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں. حدیث میں حضور نے کی طرف اشارہ فرمایا، انما اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال جیسے ہوں گے ویسے تمہارے حکمراں ہوں گے. جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے حکمراں ہوں گے. جیسے تم ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے، ایسے ہی تمہارے حاکم ہوں گے. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بری حکومت سے پناہ مانگی. یتعوذ من امارت الصبیان والسفہاء، بیوقوف لوگ عہدوں پر اور منصبوں پر اور عدالتوں میں اور ایوانوں میں اور پارلیمنٹوں میں پہنچیں گے، جن کو اپنے ضرورتوں سے فارغ ہونے کے بعد صفائی کا طریقہ نہیں معلوم، جن کو سوجھ بوجھ نہیں، عقل نہیں، صحیح کیا غلط کا اس کا ان کو فرق محسوس نہیں ہوتا. ایسے لوگ ایوانوں میں پہنچتے ہیں اور دنیا میں حکومتیں اور سلطنتیں وہ چلاتے ہیں. وہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ایسی ان کی حکومتیں ہوتی ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ بری حکومت سے ہماری حفاظت فرما. یتعوذ من امارت الصبیان والسفہاء. راوی کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ اس کی کوئی علامت ہے؟ تو اس کی علامتوں میں سب سے پہلی علامت یہی بیان فرمائی جس کو میں نے ابھی کہا کہ رشتے ناتوں کا پاس و لحاظ نہ رکھنا، قطع تعلق کرنا، آپس میں جھگڑے، تیری میری، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا کا نظام بدل جاتا ہے. اور یہ بدلنے والے ہم ہیں، ہمارے اعمال ہیں، ہمارے کردار ہیں، ہمارا روزمرہ کا ایک دوسرے کے ساتھ سلوک ہے، چاہے وہ تجارتی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، رہن سہن کے معاشی اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی ہمارا ان کے سے تعلق ہو. یہ سمبند اور یہ رشتہ ہے اور یہ تعلق اگر صحیح نہیں ہوتا ہے تو دنیا کے اندر حکمراں ایسے آتے ہیں. پہلی بات حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات کہی. دوسری بات کہی، یطاع المغوی، گمراہ لوگوں کی اطاعت کی جائے گی. صحیح راستہ بتانے والے، قرآن و حدیث کا راستہ بتانے والے، ان کی لوگ نہیں سنیں گے. کن کی سنیں گے؟ دین حق سے ہٹے ہوئے ہیں،
غلط راہ پر لوگوں کو ڈالنے والے ہیں، دین کہہ کر ضلالت اور گمراہی کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جب لوگ دنیا میں پیروی کرنے لگیں گے، سمجھ لو کہ دنیا میں ایسا ہی ہوگا جیسا جس کی طرف یہ بات کہی گئی۔ حضرت مولانا تقی عثمانی نور مد ذلہ العالی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور عرصے دراز تک ان کے سے ہم سب کو فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت دنیا میں بڑے بڑے اہل اللہ میں، بڑے علماء میں حضرت کا نام نامی اس میں گرامی ہے۔ ساری دنیا اور بالخصوص علمی دنیا ان سب کو جانتی ہے اور سب ان کو اپنا بڑا تسلیم کرتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ گئے ہیں، انہوں نے اپنی آپ بیتی لکھی ہے کہ جب اس ملک میں گئے تو دیکھا کہ سمندر کے کنارے ایک بہت بڑا محل ہے اور وہ محل جو ہے میلوں میں پھیلا ہوا ہے، میلوں میں پھیلا ہوا ہے، اور وہاں شان و شوکت، خادم و خدام اور سارے دل کو خوش کرنے والے اور آنکھ کو تر و تازہ کرنے والے ساری چیزیں وہاں ہیں، سب ساری چیزیں ہیں۔ تو حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے، کن کا ہے، کیا ہے یہ کن کا ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا یہ آغا خان کا محل ہے۔ یہ آغا خان کا محل ہے جو میلوں میں پھیلا ہوا ہے، لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے یہ جب آغا خان کا نام سنا تو انہوں نے جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان سے کہا کہ لوگ ان کو مقتدا مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں، کم سے کم ان کی زندگی پر دیکھتے لوگ کہ پیشوا ہی کسی کو بنانا ہے تو کوئی اچھا ایمان والا ہوتا۔ یہ تو ان کی زندگیاں ایسی ہیں کہ جس زندگی کو ہلکے سے ہلکا ادنا درجے کا مسلمان بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اس عیش و آرام میں، یہ باغوں میں، پارکوں میں اور یہ ساری زیب و زینت ان کی دنیا کی، یہ دنیا ہی میں انہوں نے اپنی جنت بنائی ہے کہ کسی کو پیشوا بناتے تو بھی ایسے کو بنانا چاہیے تھا۔ ایسے عائش پرست لوگوں نے اپنا پیشوا بنایا۔ تو جن کے سامنے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے تذکرہ فرمایا تو انہی میں سے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت میں نے ایک کیا کہتے ہیں آغا خان کے معتقد کے سامنے یہ بات کہی کہ یار تم لوگوں کو سمجھتا نہیں، تم دیکھتے نہیں کہ ان کی زندگی کیسی عیش پرستی میں ہے، ان کے محل، ان کے گارڈن اور ان کے پارک، یہ ساری چیزیں دیکھتے نہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ بہت بڑی قربانی ہے ان کی، یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے۔ اصل تو ان کا منصب اور مقام تھا جنت میں رہنے کا، انہوں نے جنت کے مقام کو چھوڑ کر دنیا کی، جن کی اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، ہماری تمہاری ہدایت کے لیے انہوں نے اس دنیا کی چھوٹی سی جنت پر انہوں نے گزارا کر لیا ہے۔ آدمی جب گمراہ ہوتا ہے اور گمراہ کرنے والے کے گمراہوں میں ہاتھ ڈالتا ہے تو سوچ اس طرح سے لوگوں کی بدلتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ غلط حکمراں، غلط حکومتیں جو قائم ہوتی ہیں وہ کب قائم ہوتی ہیں؟ جب لوگ اپنا پیشوا، اپنا رہبر اور رہنما کسی غلط آدمی کو طے کر لیتے ہیں۔ تو سمجھ لو کہ دنیا میں حکمرانی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئے گی جو ملک کے حق میں، ملک کے باشندوں کے حق میں مفید نہیں ہوں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے سب دنیا کے اندر۔ تو دوسری علامت یہ فرمائی یطاع المغوی، گمراہ لوگوں کی اطاعت کی جائے گی، گمراہ لوگوں کو اپنا پیشوا بنایا جائے گا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ لوگ دینے لگیں گے، ان کی بات کو حرف آخر سمجھیں گے، ان کی بات کو پتھر کی لکیر سمجھیں گے، ان کی بات کو جنت کا راستہ سمجھیں گے، ان کی بات کو حق سمجھیں گے، حالانکہ وہ حق نہیں، حق نہیں۔ اور فرمایا وَيَعْصِ الْمُرْشِدِ، تیسری علامت یہ بیان فرمائی ہدایت کا راستہ بتانے والے، دین کا راستہ بتانے والے، صحیح راستہ بتانے والے، ان کی نافرمانیاں ہونے لگیں گی۔ جب یہ تین باتیں دنیا میں
تم دیکھو تو سمجھ لو کہ اس زمانے میں جو حکومت ہے وہ بری حکومت ہے، جو حکومت ہے وہ بری حکومت ہے۔ تو اسی کو حدیث پاک کے اندر فرمایا اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسے تمہارے حکمراں ہوں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ جن خوبیوں کو ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کوششوں سے انشاءاللہ دنیا کے اندر خیر کے فیصلے ہوں گے، امن کے فیصلے ہوں گے، شانتی کے فیصلے ہوں گے، پرسکون پر لطف زندگی ہمیں اور آپ کو ملے گی۔ اس سے ہٹ کر ہم لاکھوں کوششیں کرتے رہیں گے تو وہی ہوگا جو ہم نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے وہی ہوگا۔ اس لیے کہ بیماری ایک ہے، دوا ایک ہو رہی ہے۔ جو بیماری ہے اس کی دوا ہو تو بیمار اچھا ہو، بیماری کچھ ہے اور دوائی کچھ ہو رہی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کاموں کے کرنے سے دنیا میں امن آتا ہے، دنیا میں شانتی آتی ہے، دنیا میں سکون ملتا ہے، ہماری زندگیاں پر نور اور ہم سب کو حیات طیبہ کی والی زندگی ملتی ہے، ان اعمال کے طرف ہم سب اگر اپنے قدم کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ تلک الایام نداولها بین الناس، دنیا میں تو عدل بدل ہوتے رہتا ہے، کبھی اچھے دن آتے ہیں کبھی برے دن آتے ہیں، اور یہ دن اچھے اور برے ہمارے اور آپ کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ اور میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ پورا نظام سنایا کہ اصل یہ ظاہری حکومتیں نہیں ہیں، اصل تو وہ باطنی حکومتیں ہیں جو قطب اور ابدال اور نجیب اور نقیب اور اوتاد اور عصائب کے ہاتھ میں یہ سب باغ ڈور ہوتی ہے، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں دنیا میں وہ ہوتا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں آپ حضرات کی خدمت میں بات رکھنی ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے، اب تک لوگ جو ہیں ملک کے حالات کی وجہ سے منتظر تھے قربانیوں کے سلسلے میں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، اس کی طرف ہم سب کو ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے محتاط انداز میں ہم سب کو ہر صاحب نصاب پر اپنی اپنی قربانی کی پوری فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی صاحب نصاب آدمی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان کا دن، بقرعید عید کا دن آ جائے، وہ 3 دن گزر جائے اور اس کی قربانی نہ ہو، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، اس کو آنے کی اجازت نہیں، عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں سرکار کی طرف سے، کہ جو قربانی نہیں دیتا، جو قربانی نہیں دیتا، جس کے اوپر قربانی فرض ہے، واجب ہے، اور وہ قربانی نہیں دیتا، آنے کی اجازت نہیں ہے، آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ابھی بھی وقت ہے، اس کا کوئی نظام بنایا جائے، معقول نظام بنایا جائے۔ بڑے جانور میں حصہ لے سکتے ہیں، بڑے جانور میں حصہ لینے کی کوشش کریں، نہیں تو چھوٹا جانور، ایک آدمی کی طرف سے ایک جانور جو 1 سال کا ہو کم سے کم، یا کوئی دمبا ہے اتنا فربا اور موٹا ہے کہ جو 1 سال کا معلوم ہوتا ہے، تو ایسے جانور۔ اور آئندہ جمعہ کچھ مسائل آپ حضرت کی خدمت پہ رکھنے کی کوشش کی جائے گی، اس روشنی میں ہم اپنی قربانیوں کو انجام دیں گے، اور اللہ پاک ہماری ان قربانیوں کو قبول فرمائے، اور امسال کے حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، مجھے اور آپ کو بھی اور ملک کے تمام باشندوں کو پرسکون پر لطف زندگی عطا فرمائے، ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے۔ اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور اہم چیز جو ہے اس وقت جو ہے وہ اپنے اپنے گھر کا جائزہ لیں۔ ہماری ماں بہنیں، ہماری مستورات یہ صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہے، اس کا بھی انداز حساب لیں، اور اگر وہ صاحب نصاب بنتی ہیں تو ان کی طرف سے، اپنی طرف سے، اور مزید جن حضرات کی طرف سے ہم دینا چاہتے ہیں دینے کی کوشش کریں، لیکن قربانی ہم سب کی ہونی ضروری ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کو آسان بھی کرے اور قبول بھی کرے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے۔ ایک اور دوسرا اعلان یہ تھا کہ خانہ پور کی مسجد سے مسجد بلال کے سلسلے میں چند کچھ کام باقی ہے، جس میں تقریباً 10 لاکھ روپے کا بجٹ ابھی ان کا باقی ہے۔ مسجد کا کام قریب الختم ہے۔ آپ حضرات کی خدمت میں حضرات آئے ہوئے ہیں۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مسجد کے تعمیری کام کے تکمیل میں
جہاں تک ہو سکے آپ اپنا ہاتھ بٹھانے کی کوشش کریں. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.